اعتکاف میں ہمیں تو نہیں ملا بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غسل کیا ہے ہی نہیں. یہ جتنے ٹھنڈک کے لیے غسل کے بہانے نکالتے ہیں نا، اور یہ مفتی حضرات جو فتویٰ دیتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے اس کی دلیل کیا ہے، اصل کیا ہے. کوئی ایک جزیہ لائیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ کسی صحابی نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید گرمی میں اعتکاف فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال اعتکاف کرتے رہے، ان میں وہ بھی شامل ہے کہ پورے رمضان کا مہینہ اعتکاف کیا ہے. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نہیں نکلے نہانے کے لیے، حالانکہ انہیں نفاست طبعی طور پہ صاف رہنا بہت محبوب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غسل، ایسے بھی آیا ہے دن میں 2 مرتبہ غسل فرماتے تھے. ایسے بھی آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جسم کے بال ایک مرتبہ اتروائے. کوئی وجہ پیش آ گئی ہوگی. بہت چیزیں ہیں، اس پہ کیا حدیثیں ذکر کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بہت نفاست تھی، اس کے باوجود نہیں نکلے. اور یہ جو ہیلا کرتے ہیں کہ کسی بہانے گئے اور جا کے 5-7 لوٹے بہا لیے، اور یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ہیلے کا مسئلہ کیا ہے، آخر زیادہ دیر ٹھہرنا ہے نا، تو بغیر وجہ کے مسجد سے زیادہ دیر باہر ٹھہرنا یہ اعتکاف کو باطل نہیں کرتا. کوئی چیز ایسی نہیں. ایک مرتبہ اس پہ پوری تحقیق کر لی تھی، کہیں کوئی روایت نہیں ملی. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ بعد میں دارالعلوم کراچی کی طرف سے وہاں تقی صاحب نے احکام اعتکاف ایک کتاب لکھی، مولانا بھی اسی نتیجے پہ پہنچے وہاں تقی صاحب. انہوں نے کہا ہمیں کوئی روایت نہیں ملی. اس لیے تبرید کا غسل کچھ نہیں ہے.